آگے دیکھیے خیال 736 میں کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس نماز کی فقط ایک رکعت ادا کرنے کا وقت ہو اسے چاہیے کہ نماز ادا کرنے کی نیت سے پڑھے، البتہ اسے جان بوجھ کر نماز میں اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ 737 میں کہہ رہے ہیں کہ جو شخص سفر میں نہ ہو، اگر اس کے پاس غروب آفتاب تک 5 رکعت نماز پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اسے چاہیے کہ ظہر اور عصر کی نماز دونوں نمازیں ترتیب سے پڑھے، لیکن اگر اس کے پاس اس سے کم وقت ہو تو ضروری ہے کہ صرف عصر کی نماز پڑھے اور بعد میں ظہر کی نماز کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ اور اسی طرح اگر آدھی رات تک اس کے پاس 5 رکعت پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اسے چاہیے کہ مغرب اور عشاء کی نماز ترتیب سے پڑھ لے، اور وقت اس سے کم ہو تو ضروری ہے کہ صرف عشاء کی نماز پڑھے اور بعد میں ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر نماز مغرب پڑھے۔ 738 میں کہہ رہے ہیں جو شخص سفر میں ہو، اگر غروب آفتاب تک اس کے پاس 3 رکعت نماز پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اسے چاہیے کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھے، اور اگر اس سے کم وقت ہو تو ضروری ہے کہ صرف عصر کی پڑھے اور بعد میں نماز ظہر کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ اور آخری اور آدھی رات تک اس کے پاس 4 رکعت نماز پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اسے چاہیے کہ مغرب اور عشاء کی نماز ترتیب سے پڑھے، اور اگر نماز کے 3 رکعت کے برابر وقت باقی ہو تو ضروری ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے اور بعد میں مغرب کی نماز بجا لائے، تاکہ نماز مغرب کی 1 رکعت وقت میں انجام دی جائے۔ اور اگر نماز کی 3 رکعت سے کم وقت باقی ہو تو ضروری ہے کہ پہلے کیا کرے؟ عشاء کی نماز پڑھے اور بعد میں مغرب کی نماز اور قضا کی نیت کے بغیر پڑھے۔ اور اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ آدھی رات ہونے میں 1 رکعت یا اس سے زیادہ رکعتیں پڑھنے کے لیے وقت باقی ہے تو اسے چاہیے کہ مغرب کی نماز فوراً ادا کی نیت سے بجا لائے۔